بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنی مملکت میں رہنے والوں پر زیادتی نہیں کرتا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت للعالمین پر اور آپ کی آل پاک پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114۔ سب سے پہلے اس آیا کا شان نزول آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیا کب اور کہاں اور کس وقت نازل ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت میں منقول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ آیت قریش کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے۔ تو آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے مگر خوف کے ساتھ، جب بھی داخل ہوں خوف کے ساتھ داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند ایک کلمات اور ان کی تشریح۔ پہلا کلمہ یہ ہے مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کا مطلب ہوتا ہے جائے سجدہ، سجدے سے نماز بھی مراد لی جاتی ہے، اور اس لیے مسجد جائے نماز کے معنی میں بھی ہے۔ مسجد سے مراد روئے زمین بھی ہے، تمام زمین جو ہے وہ سجدے کے قابل ہے، اور اس کو بھی مسجد کہتے ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے خزیون۔ خزیون کا مطلب ہوتا ہے ذلت، رسوائی، اور اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے عذاب۔ عذاب کا مطلب ہوتا ہے سخت اذیت دینا۔ یہ اس کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو عبد اور معبود کے درمیان حائل ہو جائے اور بندگان خدا کو ان کے فطری حق سے محروم کر دے، ذکر خدا پر پابندی لگا دے اور اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ کو تباہ کر کے خدا سے دشمنی کا اظہار کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ ایسے تخریب کاروں سے نپٹنے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو مساجد کی حفاظت کی خاطر ایسے انتظامات کی ضرورت ہے جن کے باعث یہ لوگ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بلا خوف و خطر مسجد میں داخل ہونے کی جرت نہ کر سکیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم۔ اللہ کے گھر کے ساتھ ناپاک جسارت کرنے والوں کو دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ مساجد کے احترام کے اسی اصول کے تحت مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ کی حالت میں بھی ان کے گرجوں اور معابد کے منہدم یا ان کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ مقام ان مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے جو محض گروہی تعصبات کے تحت اپنے سے ذرا مختلف مسلک رکھنے والوں کو اپنی مساجد سے روکتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرا مسلک رکھنے والوں کی مساجد کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات کی تعداد 4 ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندگان خدا کو ان کے
فطری حقوق سے محروم کرنا، ذکر خدا پر پابندی لگانا اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور خدا سے دشمنی اور مذہبی دہشت گردی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تخریب کاری کا سدباب ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ تخریب کاروں کا قرآنی علاج یہ ہے کہ طاقت کا مظاہرہ کر کے انہیں خوف زدہ کیا جائے۔ چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے اس میں کہ تخریب کار دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں دین مبین پہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔